میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو جتنے خیر کے مواقع دیے ہیں، اس امت کے افضل امت ہونے کی وجہ سے امت نے ان مواقع کو ضائع کیا ہے. اور عبادت کے مواقع ضائع جب ہوتے ہیں، دو وجہ سے عبادت کے مواقع ضائع ہوتے ہیں. ایک تو عبادات کو ضائع کرتی ہیں رسومات، اس لیے کہ جو ذوق ہم رکھتے ہیں وہ ذوق عبادت کا نہیں ہے. جو ذوق ہم رکھتے ہیں وہ ذوق عبادت کا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عبادات میں اور دعوت اور تعلیم میں ایسی خرافات اور ایسے زوائد ان کے اندر داخل کیے گئے ہیں جس سے ان شعبوں کے اندر رونق پیدا ہو. حالانکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ زوائد ظلمت کا سبب ہیں، رونق کا سبب نہیں. ہم ایک بات عرض کر رہے ہیں، دعوت اور تعلیم اور عبادت یہ تین ایسے فریضے ہیں کہ ان کو جتنا بھی رواج سے اور آلات سے اور نئے نظام سے محفوظ رکھا جائے گا اتنی ان کی رونق بڑھے گی، ان کا نور بڑھے گا. اور جتنا ان کی تین چیزوں میں رواج کا استخدام اور اس کا استعمال ہوگا اتنی ہی اس کی نورانیت اور اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اسی میں رمضان ہے، اسی میں روزے ہیں، اسی میں تراویح ہے، اسی میں رات کی عبادتیں ہیں، اسی میں عیدین ہیں، اسی میں صاف طور سے عرض کرتا ہوں اسی میں تعلیمی نظام ہے. جب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ عبادات میری عادات کے موافق ہو جائیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر عبادات کا کمال اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی. وہ کہ ایک نام عبادت کا رہ جاتا ہے ورنہ اس کی حقیقت اس کا کمال تو اسی دن ختم ہو جاتا ہے جب مسلمان یہ چاہتا ہے کہ عبادات میری عادات کے تابع ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ عبادات کا کمال اس وقت تک ہے جب تک عادات کو مجبور کیا جائے عبادات کے لیے. عادات کو مجبور کیا جائے عبادات کے لیے. لیکن جب عبادات میں عادات کا لحاظ کیا جائے گا کہ بھئی ہماری عادت ایسی ہے اور ہمارا معمول ایسا ہے لہذا اس کے مطابق عبادت ہونی چاہیے. صاف کو بحث کرتا ہوں چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ عیدین ہو یا کوئی بھی موقع عبادت کا جو اللہ نے امت کو دیا ہے. اگر مسلمان ان کو اپنے رواج اور اپنی عادات کے پر ڈھالنا چاہے گا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر عبادت کی حیثیت پر عبادت کی حقیقت باقی نہیں رہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس زمانے کا جیسا لوگوں کا مزاج ہو اس کے مطابق دعوت، تعلیم اور عبادت کا نظام چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں اس کی رعایت کی جاتی ہے کہ آج کل لوگوں کی پسند کیا ہے، آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے اور ان کی عادت کیا ہے. حالانکہ نفس کا مجاہدہ یہی ہے کہ نفس کو مجبور کیا جائے عبادت کے طریقے پر. اگر عبادت کو لایا گیا نفس کی چاہت پر تو عبادت بگڑے گی. تو ہم نے عرض کیا کہ جتنے خیر کے مواقع تھے ان کو ضائع کیا ہے عادات نے اور رسومات نے. عادات اور رسومات. کیا میں آپ سے کہوں، کہنے کی بات نہیں. متقدمین میں جو چیزیں عبادت میں مخل ہونے کے اعتبار سے ناجائز کی حد تک تھی
وہ چیزیں اس زمانے میں عبادات کے ساتھ ایک لازمی جز بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص جس درجے کی عبادت کرنا چاہے گا اس کو عبادات میں بہت سی جائز چیزیں بھی مفسد نظر آئیں گی، اور جو عبادات میں کمال پیدا کرنا نہیں چاہے گا اس کو بہت سی مفسد چیزیں بھی اپنی عبادات کے ساتھ لازم طور پر ان کو شامل کرنا نظر آئے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب عبادات کا ذوق ختم ہو جاتا ہے تو پھر عبادات بھاری پڑ جائے۔ ہماری ایسا کا محفوظ ہے، جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک نماز تمہیں کانٹا سی لگے گی، یہ کوئی کانٹا ہے اسے نکالنا، کوئی کانٹا ہے جسے نکالنا۔ جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے اس وقت تک نماز کانٹا سی لگتی ہے۔ ہمارے ایسا کا محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نفس کو کچلنے اور نفس کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے آیا ہے۔ دو چیزیں ہیں نفس کو چلنے والی رمضان میں خاص طور پر، ایک رات کا قیام اور دوسرے دن کا روزہ۔ یہ دو چیزیں نفس کو کچلتی ہیں، اور ان کو کچلنے کے لیے جو سہولت دی گئی ہے وہ شیاطین کا قید ہونا ہے۔ شیاطین کا قید ہونا نفس کو کچلنے کا ایک موقع ہے۔ آپ کو پورے 11 مہینے میں وہ موقع نہیں ملے گا اپنے نفس کو عبادت کا عادی بنانے اور اپنے نفس کو تابع کرنے کا، جو موقع آپ کو مل سکتا ہے رمضان میں۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ بہترین موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ اس مہینے کا نام ہی صبر ہے، دیکھو تو صحیح، یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے کہ اس مہینے کا نام صبر ہے، یعنی سراسر صبر کا موقع ہے یہ۔ اگر آدمی صبر کی استعداد پیدا کرنا چاہے تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں، مگر میں صاف سے عرض کرتا ہوں جو اس مہینے میں خواہشات پوری کریں گے وہ اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا نہیں کر سکتے۔ اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس مہینے میں اپنی خواہشات کو دبانے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جو صبر کے مہینے میں خواہشات پوری کرے گا وہ صبر کی استعداد پیدا نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمر بستہ ہو جاتے ہیں اس مہینے کے لیے، جد و شد المئزر، اللہ اکبر۔ اگرچہ کنایا اس سے ازواج سے الگ ہونا بھی ہے، لیکن اصل اس سے زیادہ عام معنی یہی ہے کہ کسی کام کے لیے کمر بستہ ہو جائے، لنگوٹ کس لینا۔ آدمی کسی بڑے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اپنی کمر پر ایک پٹی باندھ دیتا ہے یا کپڑا باندھ دیتا ہے۔ مزدور جو وزن اٹھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں مزدور وزن اٹھاتا ہے تو کمر باندھ دیتا ہے، اس سے اس کو وزن اٹھانے میں قوت ملتی ہے۔ یہ زیادہ عام معنی ہے، کیونکہ روزہ تو خواہش کو کچل دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے، اس لیے اعتزال انسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ عام معنی یہ ہے، اس میں متزوج غیر متزوج سب شامل ہو سکتے ہیں کہ کمر بستہ ہو جانا عبادت کے لیے۔ جو خواہشات انسان کی فطرت میں ہیں، جب ان خواہشات سے بچنے کا یہ مہینہ ہے تو جو خواہشات فطری تقاضا نہیں ہیں انہیں مشغول ہونے کی رمضان میں کہاں گنجائش ہوگی؟ کیوں میری صاحب ٹھیک ہے بات؟ کیوں میری صحیح ٹھیک ہے نا بات؟ جو خواہشات فطری تقاضا ہیں
جب ان سے اعتزال کا مہینہ ہے تو جو خواہشات فطری تقاضا نہیں ہیں ان کا اشتغال کتنا مطلوب ہوگا، غور کرنے کی بات۔ مجھے تو ان تاجروں پر حیرت ہے جو رمضان میں بھی دکان کھولتے ہیں۔ میں اس قدر رات سے سوچ رہا اس بات، اللہ نے ایک مہینہ دیا عبادت کا، اسی بھی تجارت کا۔ میں دیکھوں پورے رمضان مسلمان بازار ہی نہ کھولے، میرا دیجیے چاہے جو آ گئے ہم مسجدوں کو تھام لیں، جو نہیں نکلے اور رمضان میں نکل جاتے ہیں۔ دیکھو تو کیا فضا بنے گی۔ مگر ہماری بات کے بعد مشکل یہ ہے کہ تم جا کے مسئلہ معلوم کرو گے، پھر جا کرنا جائے گا کہ نہ جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر فطری تقاضوں سے اعتزال تو پھر غیر فطری تقاضوں سے آدمی کو کتنا بچنا چاہیے۔ رمضان میں 11 مہینے خوب ہے کمانے کے لیے، اگر ایک مہینہ دعوت بات کے لیے کرنا، ضرورت کے لیے کمانے سے دین متاثر نہیں ہوتا، خواہش کے لیے کمانے سے دین ضائع ہوتا ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے۔ ہر وہ آدمی دین کی دعوت، دین اور دین کے تقاضوں کو ضائع کرے گا جو آدمی خواہش کے طور پر کمائے گا، ضرورت کے لیے کمائے گا، اس کے لیے تھوڑا وقت کمانے کے لیے کافی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ صبر کی مشق کا مہینہ ہے، صبر کی مشق کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو صبر کا مہینہ کہا ہے۔ یہ صبر کی استعداد پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ جو اس میں خواہش پوری کریں گے وہ، اور اللہ حفاظت فرمائے، میری بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے، جو اس مہینے میں صغائر کریں گے وہ اس مہینے کے علاوہ کبائر کی طرف مائل بھی ہوں گے۔ میں بہت اہم بات ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو صغائر سے بچا لیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے سال صغائر سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اور اگر اس میں صغائر میں مبتلا ہوئے رمضان میں تو رمضان سے باہر کبائر کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب وہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اور اس موقع پر کوئی معصیت میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ناشکری اللہ کے یہاں بہت اللہ کے یہاں یہ ناشکری بڑی محرومی کا ذریعہ ہے۔ یہ ناشکری بہت بڑی کہ ہم تمہیں اس وقت کچھ دینا چاہتے ہیں اور تم اس وقت نافرمانی کی طرف جاؤ، تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے کو دعوت اور عبادت کے ایسے اشتغال میں گزارو کہ بھول جاؤ ہم نے 11 مہینے کہاں کیسے گزارے، اور انشاءاللہ جیسے یہ گزرے گا پورا سال ایسے گزرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سخاوت رمضان میں آنجھے کی طرح، آج کی عبادت پورے سال سے مختلف، جتنا آپ اپنے آپ کو رمضان میں تھکاتے تھے